اس وقت میں ARP بلدیہ ٹاؤن چرچ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور اپنے روح کی معموری سے مجھے معمور کیا تاکہ میں اس کے لائق تیار ہو سکوں۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند کی نگہبانی میں ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ ایونجلسٹ عرفان مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں اور پریچنگ دی گاسپل شو کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزو، آج جو ہمارے ساتھ خدا کے بندہ، خدا کے خادم ہیں، ان کا نام پاسٹر سمرون ہے اور وہ شہر کراچی میں خدا کے کلام کے لیے کثرت سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور خدا انہیں اپنے جلال کے لیے شہر کراچی میں دیگر جگہوں پر ڈیفرنٹ پلیس پر استعمال کرتا ہے، اور ان کو جو خدا نے ڈبل بلیسنگ دی ہوئی ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے۔ جب بھی ملک پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری سے جب خدا کے فورن سے خادمین پاکستان میں آتے ہیں خدا کے کلام کے پرچار کے لیے، تو پائی صاحب کو خدا نے وہ برکت دی ہوئی ہے کہ یہ ان کی زبان کو ہم تک ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بلیسنگ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بلیسنگ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج اپنے بندہ کو ہمارے شو میں بھیجا، اور آج میں ایمان رکھتا ہوں ہم خدا کے بندہ کے وسیلہ سے کلام کو سیکھیں گے اور ان کی زندگی سے ان کی گواہی کو سنیں گے۔ تو پلیز آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ویلکم کرتا ہوں پاسٹر سمرون کو۔ بھائی صاحب السلام، کیسے ہیں آپ؟ السلام پاس صاحب، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سر؟ فضل ہے خداوند کا، آئی ہوپ کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند کی مہربانی ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو بھائی صاحب، جیسا کہ ہم اپنے شو میں سب سے پہلے دعا کا سیگمنٹ رکھتے ہیں، شکر گزاری کی دعا ہے جو کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ ہم مل کر کریں گے۔ تو عزیزو، آئیں بھائی صاحب کے ساتھ مل کر آج کی بلیسنگ کو لیتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو ایسے ذرائع ہمیں بخشے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند تیرا کلام، خداوند جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان تک خداوند ان ذرائع کے وسیلہ سے پہنچ سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آئزل فاؤنڈیشن کے لیے جو خداوند اس کلام کے بوجھ کو اپنے دل میں رکھتا ہے تاکہ لوگ خداوند تیری پہچان میں ترقی کر سکیں، تیرے نام میں بڑھ سکیں۔ خداوند آج اس وقت خداوند جب تو نے یہ موقع بخشا کہ خداوند میں خداوند آئزل ٹی وی کے وسیلہ سے خداوند لوگوں تک تیری آواز کو پہنچا سکوں، تو مدد کرنا، میرے ہونٹوں کی تقدیس کرنا، میرے لفظوں کو آسان بنانا تاکہ تیری آواز تیری لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں اور خداوند وہ تجھ سے برکتیں حاصل کر سکے۔ آج کے سارے سیگمنٹ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رہنمائی کرنا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ جی، تو بھائی صاحب ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ بہت شکریہ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے شو میں آ کے بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو بھائی صاحب، جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری وہ گواہی کے حوالہ سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ تمام دیکھنے اور سننے والے آپ کی لائف میں سے اس اسٹرانگ گواہی کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔ جی، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں آئزل فاؤنڈیشن کے لیے بہت خداوند کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اپنی گواہی اور خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس وقت یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ تو خدا ہمیشہ اپنے پاس جب ہمیں بلاتا ہے تو بہت سارے جلالی کام ہماری زندگی میں رکھتا ہے، کرتا ہے۔ تو میں اپنی ینگ ایج میں تھا، جب تقریباً ٹین ایج میں 16-17 ایئر ایج، اور آپ کو پتہ جب ہم کالج اور اسکول لائف میں ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، ایسی ایکٹیویٹیز ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں خدا سے دور رکھتی ہیں اور نافرمانی اور بہت سارے ایسے کام جو ہمیں جو ہے جدو اکھیاں مسیح نال لائیاں نے شفاواں پائیاں نے، اپنے آپ
کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ جب گناہ کے رزلٹ ہماری زندگی میں آتے ہیں، کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کے نتائج جو ہیں وہ بھیانک ہماری زندگی میں آتے ہیں، تو اس وقت ایک آواز، ایک نوجوان اس وقت میرے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں، آج سے تقریباً 2009 کی بات ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے، جب میں اس فیلنگ میں تھا، میں اپنے اندر گلٹی محسوس کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جو ہے زندگی کی کوئی میننگ نہیں ہے، اس وقت وہ آواز کہ اس نوجوان کی زندگی سے میں نے سنی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جیسے بھی ہوں تو بھی خدا ہم سے پیار کرتا ہے، تو بھی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور اس آواز نے مجھے تقویت دی، مجھے اپنی طرف کھینچا، اور اس نے میری زندگی میں ایک کانفیڈنس پیدا کیا پریز دی لارڈ، کہ مجھے میں اپنے اندر خداوند کا اطمینان حاصل کرنے والا ہوا، اور اب میں خدا کا شکر ہوں اس تمام طرح کے گلٹ سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے خون بہایا، اس کے خون بہانے سے ہم نجات پاتے ہیں، اس کے ایک بوند سے ہم مکمل طور پر پاک کیے جاتے ہیں، اس نے مجھے پاک کیا ہے، خدا کا شکر ہے۔ عرصہ 6 سال سے میں اب پاسبانی خدمت ARP چرچ کے ساتھ کر رہا ہوں، پریز دی لارڈ، اور ARP چرچ میں پاسٹر کے طور پر خدا کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور خدا کی آواز، خدا کی خدمات جو ہے وہاں خدا مجھ سے مختلف طریقوں سے لیتا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ نہ صرف زبانوں کے بلکہ جو فورنرز آتے ہیں، بلکہ خدا نے مجھے جو انٹیریئرز کی کچھ بولیاں ہیں، ان کی بولیوں میں خدا کے کلام کا ترجمہ کرنے کا بھی شرف دیا ہے، تاکہ میں خدا کی آواز ان سادہ لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ وہ خدا کی آواز سے زندگی حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی تو عزیزو، آپ نے خدا کے بندہ سے اس کی گواہی کو سنا، آئی ہوپ کہ اس گواہی کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کیا ہے، اور ضرور ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں، جب ہم اپنے باطن کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی رانگ ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں، خاص کر جوانی کے ایام میں، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس روح زمین پر کس مقصد سے قائم کیا ہے، ہمیں قائم کرنے کا خدا کا کیا مقصد تھا، خدا نے ہمیں کیوں بھیجا۔ خدا نے ہمیں اپنی بندگی کرنے کے لیے بھیجا، اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے بھیجا، بٹ ہم اپنے وے سے بھٹک چکے ہیں، ہم اپنے ٹریک پر نہیں چلتے۔ اور خدا کی آواز جب آپ کی زندگیوں میں صلاحیت کرتی ہے، جب خدا آپ کو چنتا ہے، جب خدا اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ آپ کی زندگی میں ایک مقررہ وقت کو رکھتا ہے، اور وہ وقت جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو پھر آپ اس روح زمین سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ بدی کی دنیا سے جدا ہوتے ہیں۔ جی تو عزیزو، آج کا جو ہمارا اکارڈنگ ٹو بائبل ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے خداوند کی پروردگاری، کہ خدا نے ہمیں کس لیے مقرر کیا۔ خدا جو آپ کے لیے ایک پلان، ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا نے آپ کو خلق کیا، آپ کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، کس لیے؟ اس حوالہ سے آج ہم پاسٹر سمرون سے اکارڈنگ ٹو بائبل سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو پلیز بھائی صاحب، آپ خدا کے بابرکت اور زندہ کلام میں سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خدا کے کلام سے روشنا کروائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم فتح مند جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد تو بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے غصے سے، حسد سے، نفرت سے، مایوسی سے بھرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ وہ ترقی کر رہے ہیں دوسرے اور میں شاید کہیں پیچھے رہ گیا ہوں، یا بہت سارے اور بھی خیالات ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے زمین پر دکھوں کے لیے پیدا کر دیا ہے، یا خدا کہیں دور چلا گیا ہے، ایسا نظر آتا ہے۔ کہ میں عزیزو، آج خدا کے کلام کی روشنی میں ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے، خدا ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے آج کی مقرر کردہ آیات جو کہ خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب، اس کا 23واں زبور ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ میں آپ کے لیے اسے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔
खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि मैंने आपसे पहले इस बात पर की कि बेशुमार ख्यालात हमारे जहन में होते हैं। आए आज खुदा के कलाम में से हम इन बातों को जानने और सीखने की कोशिश करें। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर की किताब, अगर हम बाइबल मुक़द्दस की 66 किताबों में से देखें तो ज़बूर की किताब अपने अंदाज, अपने बयान और अपने लिखने के अंदाज से मुख्तलिफ है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस की 65 किताबों को देखें तो बाकी 65 किताबें जो है खुदा इंसान से फरमाता है, खुदा ने इंसान से ये बातें की। लेकिन अगर हम ज़बूर की किताब की बात करें तो यहाँ इंसान खुदा के हुज़ूर अर्ज़ करता है, इंसान खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी करता है, इंसान खुदा के हुज़ूर स्ताइश करता है। इंसान के जज्बात, इंसान की फीलिंग, इंसान के एक्शंस को भी खुदा ने इल्हामी तौर पर अदा होने के लिए पेश किया है इस किताब में। अगर हम देखें तो खुदा इंसानी ज़िंदगी को बड़ा सीरियसली लेता है। अगर ज़बूर की किताब में इस बात तरफ लेकर चलती है कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब खुदा के साथ उसकी होप, उसकी उम्मीद के साथ लिंक्ड करती हैं। बेशक कि इंसान को खुदा देखता है, उसे जांचता है और उसकी सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान भी करता है। अगर हम देखें तो खुदा की परवरदिगारी में खुदा ने इंसान को जो है अपनी सूरत और अपनी शबी पर पैदा किया है, और खुदा ये चाहता है कि उसकी सूरत और शबी ज़मीन पर दनाई के साथ, हिकमत के साथ और खुदा की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर उसके उल्ट हम देखें तो हमें क्या नज़र आता है? इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, क्योंकि वो अपने खालिक, अपने मालिक को नहीं समझता, उसके इरादे को नहीं जानता। तो आज मैं और आप खुदा के उस प्लान्स को समझें कि जब हम ज़मीन पर हैं तो हमें खुदा की परवरदिगारी में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है और खुदा को किस तरह से देखना है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद अपनी ज़िंदगी को की गवाही यहाँ शेयर करता है। तई ज़बूर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ज़बूर है, लेकिन बेशुमार बातें तो भी हमारे लिए वो है बस पढ़ देते हैं लेकिन गौर कम करते हैं। लेकिन ज़बूर 23 बहुत गौर तलब ज़बूर है। बेशक और दाऊद अपनी ज़िंदगी को इस ज़बूर में बयान करता है कि खुदा किस तरह से उसे संभालता है, उसकी परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है, उसके साथ खड़ा होता है। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़बूर की 6 आयात अगर हम 2-2 हिस्सों पर मुश्तमिल करें तो 3 दाऊद की ज़िंदगी के दौर हमें नज़र आते हैं। तो खुदा की परवरदिगारी में पहला अगर हम देखें तो वो कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। अगर आप देखें हमारी ज़िंदगी में कमी ही कमी है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी क्योंकि खुदावंद मेरा चुपान है। यहाँ एक नुक्ता है कि खुदा की परवरदिगारी में जो बात है, आपका खुदा के साथ रिलेशन होना, आपका उसके साथ ताल्लुक़ होना। अगर हम देखें हम अपनी सारी जो है एक्टिविटीज़ कहाँ वेस्ट करते हैं, हम खुदा के साथ रिलेशन के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं। शायद हफ्ते में एक दिन संडे का भी हमें चर्च आना हमारे लिए वो बाले जान होता है। उसमें भी कभी मेहमान आ गए, कभी जो है कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, बड़ा मुश्किल है। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ है। अगर आप देखें कि जिन लोगों का ताल्लुक़ खुदा के साथ है उन्हें ज़िंदगी में
کبھی آپ مایوس یا گلے شکوے کرتے نہیں دیکھیں گے. کہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. جب آپ دیکھیں داؤد کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو داؤد کو جب سیموئیل نبی مسح کرنے کے لیے آیا تو اس وقت داؤد گھر پر بھی نہیں تھا. بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ وہ کہیں باہر تھا اور وہ گھر کی ذمہ داریوں کے سبب سے وہ گھر سے باہر تھا. آپ دیکھیں ایک اتنا بڑا ایونٹ گھر پر ہو اور وہ شخص گھر پہ نہ ہو، اور آپ دیکھیں اسے گھر والے کیا ویلیو دے رہے ہیں، لیکن اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے. اب خدا اس کو کیا ویلیو دیتا ہے. اب سیموئیل اس کے ساتوں بھائیوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے میں یہاں پانی بھی نہیں پی. دیٹ از اے ویلیو. جب آپ خدا کے ساتھ جڑے ہیں، جب آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے تو پھر نبی آپ کا ویٹ کر رہا ہے. جی تو عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا میرے اور آپ کے گناہ کے وسیلہ سے. آج خدا کے بندہ کے وسیلہ سے ہم نے خدا کے کلام میں سے، زبور کی کتاب میں سے 23 زبور کا مطالعہ کیا، اور میرا ایمان ہے میں نے اور آپ نے 23 زبور کی خاصیت کو، اس کی پیورٹی کو آج اپنی زندگیوں میں لیا ہوگا. جی تو بھائی صاحب، آئی ہوپ کہ آج آپ کو ہمارے شو میں آ کے بہت اچھا لگا ہوگا. اپنے چند خیالات کا مختصر اظہار کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آج آئزل فاؤنڈیشنز کے پلیٹ فارم سے پریچنگ دی گاسپل کے شو میں آنے. سر میں بہت دل سے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ایسے نوجوان بھائی، ایسے جو قوم کے ہمدرد ہیں، جو فکر رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور اس میں عرفان میں ترقی حاصل کریں. اور یہ جو لوگو ہے یہ مجھے انسپائر کیا اس بات سے کہ زندگی جو ہے وہ پریچنگ دا گاسپل ہے. بے شک ایسا ہی ہے. انجیل جہاں بھی سنائی گئی ہے وہاں بیداری آئی ہے. انجیل کے بغیر بیداری اور زندگی نہیں ہے. یہ جو نقطہ ہے پریچنگ دا گاسپل، یہ لوگوں مجھے دل سے پسند آیا. میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو تھکے ماندہ کو جو ہے وہ سیر کرتا، اسے زور بخشتا، اسے نئی تحریک دیتا، قوت دیتا اور زندگی بخشتا ہے. اور مجھے دل سے خوشی ہے آج اس پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کرنے کا مجھے موقع دیا گیا. میں خداوند کی عزت و شکر گزار ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا ایزل فاؤنڈیشن کو اس طرح کی اور بھی جو ہے اپرچونیٹیز دے تاکہ وہ خدا کے جلال کے لیے اور بڑھ چڑھ کر کام کرتے رہیں. میں چیئرمین صاحب کے لیے جو کہ بھائی سر ڈومنک ریان ہے، ان کا دل خداوند کی محبت سے بھرا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس طرح کے خیالات وہ رکھتے ہیں. خدا انہیں بڑی برکت دے اور ان تمام جو ان کے منصوبے ہیں خدا کے حضور، خدا اپنے فضل سے وہ سارے پورا کرنے کے لیے توفیق بخشے. دیکھیے تو عزیزو، آج خدا کے بندہ نے پریچنگ دی گاسپل کے پلیٹ فارم پر آ کے اپنی برکت کو حاصل کیا اور بیان کیا کہ میرے اور آپ کے نزدیک خدا کا کلام ہی ہے جس کا پرچار ہماری زندگیوں میں اہمیت کا عامل ہے. اور انہوں نے آئزل فاؤنڈیشنز کے حوالے سے بیان کیا. بھائی ڈومنک ریحان جو کہ چیئرمین ہیں، ان کی نیت کے اعتبار سے بیان کیا کہ خدا آج ایسے نوجوان ڈھونڈتا ہے جو بنی نوع انسانیت سے محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، جو ان کے دکھ کو اپنا دکھ جانتے ہیں. تو عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈومنک ریحان ہی نہیں، میں اور پادری صاحب چاہیں گے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں جہاں تک پریچنگ دی گاسپل کی آواز پہنچتی ہے وہ آپ حصہ ڈالیں، ہمارے ساتھ بنیں، ہمارے ساتھ جڑیں اور بنی نوع انسانیت کی خدمات کو سر انجام دیں، تاکہ جو تعلیم یسوع مسیح نے ہم مسیحی ہوتے ہوئے اس سے لیتے ہیں، وہ تعلیم کو ہم استعمال بھی کریں، اس کو خرچ بھی کریں، دیگر قوموں تک بھی لے کر جائیں.
आइजल फाउंडेशन महन मसीहियत के लिए नहीं है, तमाम बनीनो इंसानियत के लिए है, सबके लिए उसका यकसा मंशूर है। तो अजीज़ों, आप हमारे साथ जुड़े रहा कीजिए, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें बताया करें कि आप हमारे शो के वसीला से क्या बरकत को रिसीव करते हैं, क्या जर्नल नॉलेज को रिसीव करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।